اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ اہل طائف مسلمانوں پر حملے کے لیے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اہل طائف نے اپنے قلعے کو جنگی نقطہ نظر سے انتہائی مضبوط بنایا تھا۔ طائف کے قلعے کی جو دیواریں تھیں وہ انتہائی مضبوط تھیں، جو جنگی نقطہ نظر سے بنائی گئی تھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی کے اندر طائف کے قلعے کے پاس پہنچی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف پہنچ کر قلعے کو چاروں طرف سے دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے اندر داخل ہو سکیں، لیکن کوئی جگہ ایسی نہ ملی۔ پھر آپ نے اہل طائف کو کہا کہ یہاں آپ اپنے چند آدمیوں کے ہمارے پاس آئیں، ہم تمہیں تمہاری جان و مال کی ضمانت دیتے ہیں اور تم سے مذاکرات کریں، گفتگو کریں، یا انہی شرائط کے اوپر مجھے قلعے کے اندر آنے کی اجازت دو۔ انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا، نہ وہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور نہ ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا واسطہ پہلی مرتبہ کسی جنگی مہارت رکھنے والی قوم سے ہوا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگجو کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان گیدڑ بھبکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اس سے پہلے خیبر کے قلعوں کو پاش پاش کر چکے ہیں، اہل فدق کا نظارہ بھی تمہارے سامنے ہے، اور بنو قریظہ اور ابھی حال ہی میں غزوہ حنین میں کفار کا جو حال مسلمانوں کے ہاتھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہیں، لہذا تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کچھ دنوں کے بعد طائف میں پہنچ گئے۔ چونکہ اہل طائف بلند و بالا مضبوط قلعے کے اندر چھپے ہوئے تھے اور قلعے کے اوپر سے مسلمانوں کے اوپر تیر اندازی کرتے اور مسلمان مجاہدین نیچے سے اہل طائف کے اوپر تیر اندازی کرتے، دونوں طرف سے لوگ زخمی ہوئے۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منجنیق کے ذریعے دور سے پتھر پھینکے جائیں اور اس طرح ان کی دیواروں میں شگاف ڈالے جائیں۔ ایک روایت کے مطابق یزید ابن زمعہ حضور علیہ السلام کے پاس، مجاہدین کے پاس 2 دبابے لے کر آئے۔ ایک روایت کے مطابق طفیل بن عمر دوسی ایک منجنیق اور ایک دبابہ اپنے ساتھ طائف لے کے آئے۔ محترم خواتین و حضرات، منجنیق وہ آلہ ہے کہ جس سے بھاری بھر کم پتھر جو ہیں وہ دور سے پھینک کر دیوار کو گرایا جاتا، اور دبابہ ایک قسم کی گاڑی تھی جس کے اوپر کم و بیش 10 افراد بیٹھ جاتے اور اس کے چمڑے کا بنا ہوا موٹا سائبان اس گاڑی کے اوپر لگا دیا جاتا، اور یوں یہ گاڑی قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ جاتی، اور اوپر سے اگر وہ تیر اندازی کرتے لیکن چمڑے کے موٹے سائبان کی وجہ سے اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ رہتے، اور پھر منجنیق کے ذریعے اس قلعے کی دیواروں کے اندر شگاف کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجاہدین کی مقدس جماعت اس دبابہ یعنی اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے جب اس قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے، لیکن اہل طائف نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں جو ہیں وہ اس دبابہ اس گاڑی کے اوپر پھینکنا شروع کی، جس کی وجہ سے وہ چمڑا جو ہے وہ پھٹ گیا اور مجاہدین کو واپس لوٹنا پڑا۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
کہ اب محاصرے کو اٹھا لیا جائے اور اپنے گھروں کے اندر واپس روانہ ہوا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ السلام نے محاصرہ کیوں ختم کیا؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ کا محاصرہ اٹھانا اول تو اس میں اللہ کی رضا تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ مختلف تمام اکثر قبائل جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو اب اس قلعے کے لیے اتنی جانوں کا ضیاع کرنا اور وقت کا ضیاع کرنا جو ہے جنگی حکمت عملی کے خلاف تھا۔ چنانچہ اور ویسے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو کافی عرصہ ہو چکا تھا مدینۃ المنورہ سے گئے ہوئے، اور پے در پہ جہاد کے اندر مصروف تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب بہتر یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو لوٹ چلیں۔ حضور علیہ السلام کی اس جنگی حکمت عملی کا بہت ہی فائدہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اہل طائف خود ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کے لیے سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔